ناندیڑ میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت، اتحاد اور امن و آشتی کے پیغام کے ساتھ منائی گئی۔ ناندیڑ شہر میں عید الاضحیٰ کا مقدس تہوار روایتی مذہبی جوش و خروش، عقیدت اور نظم و ضبط کے ساتھ منائی گئی۔ شہر کی دونوں بڑی عیدگاہوں سمیت تمام چھوٹی بڑی مساجد میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں ہزاروں فرزندان توحید نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے عید کی نماز ادا کی۔ بڑی عیدگاہ ٹائر بورڈ میں صبح 8 بجے نماز عید کا اہتمام کیا گیا، جس میں مولانا سعد عبداللہ ندوی نے امامت فرمائی، جبکہ قاضی صادق محی الدین نے عید کا خطبہ پیش کیا۔ اس موقع پر عیدگاہ کے ممبر سے مفتی خلیل الرحمن قاسمی اور مولانا سعد عبداللہ ندوی نے خطاب کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے حقیقی پیغام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں اور امت مسلمہ کو درپیش موجودہ چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ مفتی خلیل الرحمن قاسمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ عید الاضحیٰ مسلمانوں کو ایثار و قربانی اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذاہب اور قوموں کے درمیان باہمی احترام، رواداری اور خوشگوار تعلقات کی بنیاد رکھی تھی۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو نہ صرف اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ تمام ہم وطنوں کے ساتھ بہتر اور دوستانہ تعلقات کو بھی فروغ دینا چاہیے۔ مولانا سعد عبداللہ ندوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی قربانیاں ہی انسان کو عظمت عطا کرتی ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بے مثال اطاعت و استقامت کو عید الاضحیٰ کا اصل پیغام قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور احکامات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ نماز عید کے بعد مولانا سعد عبداللہ ندوی نے اجتماعی دعا کرائی، جس میں عالم اسلام کے امن و استحکام، ملک کی سلامتی، ترقی و خوشحالی، عوام کی فلاح و بہبود اور مرحومین کی مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ دعا کے اختتام پر نمازیوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کی اور خیر سگالی و محبت کے جذبات کا اظہار کیا۔ عید کے موقع پر پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ گزشتہ عید الفطر کے دوران پیش آئے موٹر سائیکل دھماکہ واقعے کے پیش نظر اس مرتبہ عیدگاہوں اور اطراف کے علاقوں میں خصوصی حفاظتی انتظامات نافذ کیے گئے۔ نماز گاہوں کی جانب جانے والے راستوں پر صفائی، ٹریفک اور رہنمائی کے بھی بہترین انتظامات دیکھنے میں آئے۔ ٹریفک پولیس کے ساتھ سماجی تنظیم خادمین امت کے نوجوانوں نے نمازیوں کی رہنمائی اور ٹریفک نظام کو منظم رکھنے میں نمایاں خدمات انجام دی، جبکہ پاکیزہ نگر کے مقامی نوجوانوں نے صف بندی، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات میں بھرپور تعاون کیا، جسے عوامی حلقوں نے سراہا۔ نماز سے فراغت کے بعد شہریوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دی۔ ناندیڑ ضلع میں مختلف مذہبی و سماجی تنظیموں کے مشاورت سے اس مرتبہ گائے نسل کے جانوروں کی قربانی سے گریز کرتے ہوئے بکروں، بھینسوں اور دیگر مجاز جانوروں کی قربانی کو ترجیح دی گئی، جس پر عوام نے بھرپور عمل کیا۔ قربانی کا گوشت غریبوں، مستحقین، رشتہ داروں اور دوست احباب میں تقسیم کیا گیا۔ متعدد ملی اور سماجی تنظیموں نے اجتماعی قربانی کے انتظامات بھی کیے تاکہ عید کی خوشیوں میں معاشرے کے کمزور اور مستحق طبقات کو بھی شامل کیا جا سکے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سوشل میڈیا بھی مبارکبادیوں کا اہم ذریعہ بنا رہا۔ شہریوں نے فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے ذریعے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے قبرستانوں کا رخ کر کے اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کا اہتمام کیا اور ان کی یادوں کو تازہ کیا۔ مجموعی طور پر ناندیڑ میں عید الاضحیٰ کا تہوار امن و بھائی چارے، مذہبی جذبے اور سماجی ہم آہنگی کے خوشگوار ماحول میں منایا گیا، جس نے شہر میں اتحاد و اخوت کی ایک خوبصورت مثال قائم کی۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ عیدیں جو آتی ہیں یہ صرف اپنی خوشی کے لیے نہیں ہے، صرف اپنی خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کی فکر کرنا، انسانیت اور تمام دنیا کی قوموں کو اپنا بنانا، یہ اسلام کا اور اسلام کی عیدوں کا اصل پیغام ہے۔ اور حج کا مقصد بھی یہی ہے، جو آج عام طور سے عید کو ہم اپنی ذاتی خوشی بنا لیے، آج ذاتی خوشی نہیں ہے یہ، بلکہ سارے دنیا کی قوموں کو صحیح راستہ بتانا، اور وہ محبت اخلاق سے بتا سکتے ہیں۔ محبت اخلاق ساری قوموں سے برتنا، چاہے ان کا ظلم برداشت کریں، ہم دنیا کی قوموں کی تکلیف کو اٹھائیں، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کریں، لیکن ان کو اخلاق کا اور دین کا پیغام دے، صحیح اخلاق ان کے ساتھ برتے۔ اپنے پڑوس میں بھی اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کرے اخلاق کا۔ یہ ہمارا اخلاق کا برتاؤ کرنا، محبت کرنا، یہی دنیا کی قوموں کو صحیح راستہ بتانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے عیدین کی۔
اسی عید کا مطلب بھی یہی ہے. اور اس کے علاوہ باقی غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی اور جن کی جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنا اپنے حسب حیثیت، یہ بھی عید کا پیغام ہے. اگر ہم نے کسی کی مدد نہیں کیا تو ہماری عید کی خوشیاں صحیح خوشیاں نہیں ہیں. یہ عید کا یہ بھی مقصد ہے. یہ دونوں کا دونوں مقصد ہم اپنے ضرورت اس پورا کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا اور دنیا کے اندر دین صحیح طور سے قائم ہو جائے گا اور ہماری مصیبتیں ہٹ جائیں گی. دشمن یا تو ہلاک ہوگا یا ہدایت پا جائے گا. اس کی قرآن کریم میں اس کا اعلان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام اور خصوصاً مسلمانان ناندیڑ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد ہے. اللہ کرے کہ یہ عید ہمارے لیے حقیقی ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور ملت کی اتباع کا ذریعہ بنے. عید اصل میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے، جس میں حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے. اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کے رہنے والوں کے لیے اس سنت کو جاری کیا کہ وہ بھیڑ، دمبا اور اس کے علاوہ کے 3 قسم کے جانوروں میں سے ان مخصوص دنوں میں اس یادگار کو تازہ کریں. اور اس کا پیغام یہی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معاملے میں بے خوف و خطر کودے تھے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سب چیزوں سے آگے بڑھے تھے، آج مسلمانوں کو اس میں سب سے بڑا درس یہی ہے کہ خوف کے ماحول سے باہر آئیں اور ڈر کے ماحول سے باہر آئیں اور اپنی بنیادی ذمہ داری جو دعوت تھی، ہم اس ملک میں صرف اپنی ضروریات کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہم اس ملک میں مسلمان اور اللہ کے نمائندے کے طور پر ہیں. اپنے اخلاق اور اپنی دعوت کے ذریعے سے ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں اور اچھے اخلاق اور محبتوں کو بانٹنے کا کام کریں جو ہمارے نبی نے کیا تھا. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ثنا انٹرنیشنل اسکول ناندیڑ ایک ایسا ادارہ جہاں تعلیم صرف نصاب کا نام نہیں بلکہ کردار سازی، اعتماد اور ہمہ جہت ترقی کا سفر ہے. ناندیڑ میں واقع ثنا انٹرنیشنل پرائمری و ہائی اسکول CBSE سے منظور شدہ ایک معیاری اور جدید تعلیمی ادارہ ہے جو ثنا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی صدر محترمہ معراج النساء بیگم کی سرپرستی میں چلایا جا رہا ہے. یہاں ہر بچہ پاتا ہے انفرادی توجہ، تربیت یافتہ اساتذہ کی رہنمائی اور ایک ایسا تعلیمی ماحول جہاں سیکھنا بن جاتا ہے دلچسپ. جدید لیبارٹریز، کشادہ کلاس رومز، صاف ستھرا اور فطری ماحول، ریاضی، سائنس اور لینگویجز کی عملی تعلیم کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ لیبارٹریز. ہر سال 10ویں جماعت میں 100% نتائج ادارے کی معیاری تعلیم کا ثبوت ہے. یہاں صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں، کھیل کود، سائنسی نمائش اور کریئر گائیڈنس کا بھی ہے مکمل انتظام. طلبہ کی جسمانی نشو و نما کے لیے وسیع اسپورٹس گراؤنڈ اور ناندیڑ شہر کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی دستیاب. نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے، نشستیں محدود ہے تو دیر نہ کرے، آئیے اپنے بچے کا مستقبل روشن بنائے. مزید معلومات کے لیے رابطے کا پتہ ہے ثنا انٹرنیشنل اسکول ناندیڑ.